گزار لو، اس کے بعد آ جاؤ۔ کیا کوئی ایسی سخت نصیحت کوئی آپ کو کرنے کے لیے آج تیار ہے؟ کیوں نہیں کر رہے ایسی نصیحت کوئی آپ کو؟ کیونکہ نہ آپ کا دوستانہ آخرت والا ہے، نہ آپ کا رشتہ دار ماحول آخرت والا ہے، نہ آپ کے اندر وہ طرف اور جستجو ہے، کیونکہ آپ نے اپنا حاشیہ، اپنا آزو بازو سرکل جو رکھا ہے نا، وہ ٹھیک دنیا دار ہیں، وہ خود دنیا دار ہیں، تم کو کیا دین بتائیں گے؟ دین نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین حج کرنے کا نام نہیں ہے، دین زکات دینے کا نام نہیں ہے، ارے دین اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں، پھر اس کے بعد تمہاری نماز بھی کام آئے گی، تمہاری زکات بھی کام آئے گی، تمہارا حج بھی کام آئے گا، تم حوالے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حوالے ہو جا۔ کیا ہو جا؟ ایسوں کے ساتھ بیٹھو میاں، ایسوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والے ہوں۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو، میٹھی میٹھی باتیں کر کے دنیا سجانے والے بہت ملیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا تم ایسوں کے ساتھ رہو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ بدلنا، یہ عمریں جو ہے نا ہماری مختصر رہ گئی ہیں، ہم 100 سال جینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہماری زندگیاں مختصر ہیں، اتنی مختصر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ختم ہو گئی۔ آپ ذرا غور کر لو، 70 سال ہو گئے، ایسا سوچو، ایسا معلوم پڑتا کر لیجیے ایک ہفتہ کا کیا پورا دماغ میں رہتا باتیں، ارے کیسے چلے گی زندگی میری؟ میرے سامنے میری قبر کی اندھیری آنے والی ہے، میرے سامنے میرے اپنے چھوڑ کر جانے والے دن آنے والے ہیں، میرے سامنے، ارے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو چھوڑایا، اپنوں کو چھوڑایا، کیا مجھے یہاں پہ جینا ہے؟ ارے مجھے بھی جینا نہیں، مجھے آگے جانا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرو دنیا، مگر کیسے لوگوں کے ساتھ رہ کر جو تمہارے کو غافل ہونے نہیں دیتے، تم کو غافل ہونے نہیں دیتے۔ غافل ہو کر دنیا کرنا یہ کوئی سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہوتا، کوئی عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ حیران رہیں گے، میں آج اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث مبارک میں آیا ہے عقل مند مال جمع نہیں کرتا۔ عقل مند، اچھا بولو آج سے، عقل مند مال جمع نہیں کرتا، عقل مند مال جمع نہیں کرتا، وہ آخرت کے لیے بھیجتا ہے۔ دیوانے دانے لوگ ہیں جو دنیا کو سجا کر دنیا پر راج کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، خانقاہ کا، اللہ والوں کا سب سے اہم جو درس رہا ہے وہ یہی ہے، کیا؟ دنیا مختصر ہے میاں، آخرت سمجھ لے، دنیا مختصر ہے میاں، آخرت سمجھ لے۔ سچ بتاؤ، ہم میں سے کون ہماری پردادا کے مزار کو جانتا ہے کوئی تمہاری پردادا کی مزار معلوم ہے تجھے کہاں ہے؟ تجھے معلوم ہے تیرے پردادا کی مزار، دادا کی مزار، پردادا کی مزار غائب ہو گئی؟ جانتے آپ لطیف صاحب، جانتے آپ؟ تو جانتا ثاقب تیرے پردادا کی مزار؟ ایک دن وہ آئیں گا کہ تیری میری مزار کا بھی لاپتہ ہو جائے گا معاملہ۔ عقل مندی اس میں ہے یارو، عقل مندی دنیا اس کو بولتے ہیں۔ ارے ایسی کرو دنیا، جب کفن میں مولا کے پاس چلے تو مردہ بن کر نہیں، اس کی بارگاہ کا دلہا بن کر چلے۔ کرنا چھٹے ہے تو پریشان، یہاں ہر چیز کا بدل ہے دنیا میں، آخرت میں بدل نہیں ہے، خبر میں بدل نہیں ہے، تیاری کرنا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ اپنے آپ کو جمائے رکھو ایسے کے ساتھ جو تم کو غافل ہونے نہ دے۔ دوستانہ دیکھو غفلت بھرا، رشتہ داری دیکھو غفلت بھری، سب ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں خالی دنیا کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں آخرت کرنے والے کہیں ملے تو چلو بھی جا کے تھوڑے دن رہ کے آئیں گے، کمپٹیشن میں دنیا سے کرنے والے ملیں گے ہمارے کو، کمپٹیشن میں دنیا بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، کرنا ہے آخرت والوں سے دوستی کر لو، سمجھداری اسی میں ہے۔ یہاں بلانا میرا آپ لوگوں کو فون کر کر کے دعوت دے دے کر وہ محض اس لیے ہے تاکہ یہاں ہم بیٹھ کر اس کا ذکر کریں گے۔ قسم خدا کی آج جیسا یہاں بیٹھ کر ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا چرچا کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے یقین جانو ہم سب کے اللہ بخشش فرما دے گا۔
ہم سب کے اللہ بخشش فرما دے گا، کیونکہ یہاں صرف یارانہ ذکر ہوتا ہے، صرف اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ غافل نہیں ہونا بیٹے، کمال سنیں کیا کہتے ہیں، کمال سنو، تمہارے نام پہ ایک بات بولتا ہوں، کمال کیا ہے؟ کمال وہمی، کمال کیا ہے؟ کمال حقیقی، کمال وہمی اور کمال حقیقی، سب بولیے کیا؟ کمال وہمی اور کمال حقیقی، حقیقی کمال، وہمی کمال۔ کمال حقیقی کیا ہے؟ کمال حقیقی یہ ہے کہ فانی اور باقی میں تمیز کرنے کے لیے عقل آ جائے، یہ کمال حقیقی ہے۔ اور کمال وہمی کیا ہے؟ کمال وہمی یہ ہے کہ فانی ہونے والی چیز کو اور باقی رہنے والی چیز کو آپ سمجھ نہیں پائے، یہ کمال وہمی ہے۔ کمال اصل یہ ہے کہ فنا ہونے والی چیز کو استعمال کرنا، کیا کرنا؟ استعمال۔ دنیا استعمال کی چیز ہے، استعمال کرو، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا استعمال کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے حد تک ہی استعمال کرنا، یہ کمال حقیقی ہے۔ اور کمال وہمی کیا ہے؟ کمال حقیقی اور کمال وہمی کیا ہے؟ دنیا میں اپنے آپ کو کھپا کر رکھ دینا، دنیا میں اپنے آپ کو لگا کے رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مرنے سے پہلے مولا، مرنے سے پہلے مولا، مولا ہم مرنے سے پہلے تیری رضا چاہتے ہیں، تو رضا عطا فرما۔ مولا ہم گنہگار ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا کرنا ہے، آخرت کیا کرنا ہے۔ مولا ہم دنیا کے ذائقے کو، لذت کو دیکھ کر دنیا ہی سب سمجھ بیٹھے ہیں۔ بیمار معاشرے میں ہم بھی بیمار ہو گئے، دنیا داروں کے ماحول میں ہم بھی دنیا دار ہو گئے، مالداروں کی چکر میں مولا ہم بھی مالدار بننے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ مولا ہمیں توفیق عطا فرما، دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت سنوار لینے والا بنا دے۔ آمین آمین۔ ہمارا کفن کا کپڑا مولا کوئی دوسرا لا کر ٹر پھاڑ دے مولا، اس سے پہلے ہمارے دل پر غفلت کے پردے جو پڑے ہیں، ہمارے کفن پھٹنے سے پہلے مولا ہمیں غفلت کے پردے پھاڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ کیونکہ دنیا ہم کو کہیں کا نہیں رکھی مولا، یہ دنیا 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 دنیا، کیسے مسلمان ہیں مولا کہتے ہوئے شرم آتی ہے ہم کو مولا، اپنے آپ کو شرم آتی ہے مسلمان کہتے ہوئے۔ کبھی ہم کو فجر چھوٹنے کا غم نہیں ہوا، کبھی ہم کو عشاء چھوٹنے کا غم نہیں ہوا مولا، ہم تجھے ناراض کر کے چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا آخرت سنور جائے، ہم بیوقوف ہو گئے ہیں مولا، ہمیں تو سمجھداری عطا فرما، ہمیں ایسی سمجھداری عطا فرما کہ جیتے جی تجھے ہم راضی کر سکے مولا، تیرے حبیب کو راضی کر سکے مولا، ہمیں بیوی بچوں کی پوجا سے بچا، مال کے پوجا کرنے سے بچا، دنیا کی پوجا کرنے سے بچا مولا، نفس کے پجاری جو بن گئے ہیں، نفس کی پجاری پن سے ہم کو باہر فرما مولا، نفس کی پوجا سے ہم کو پاک فرما مولا، ہمیں تیری عبادت اور تیری پوجا، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب قدیر، ہر اتوار کو میں بلا رہا ہوں، تیرے بندوں کو بلا رہا ہوں مولا، یہ تیرے بندے ہیں مولا، یہ تیرے تمام بندوں کو میں محض اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ محفل جمع ہو جائے، تیرا ذکر کریں، تیرے فرشتے محفل میں آئیں، پھر وہ فرشتے آ کر تیری بارگاہ میں عرض کریں تو مولا وہ فرشتوں کی بولی کو سن کر تو یہ ہماری محفل کو قبول فرما سکے مولا۔ مولا یہ اتوار کو بلانے میرا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے مولا، میرا کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے، میں نے تو طے کر لیا ہے مولا، میں نے تو طے کر لیا ہے، میرے سانس کا آخری لمحہ تک مولا میں تیرے بندوں کو بلاؤں گا اور تیرا راستہ بتاؤں گا مولا، تو میری اور یہ حاضر ہونے والوں کی سب کی بخشش فرما مولا، میری اور سب حاضرین کی صحت و تندرستی عطا فرما مولا کریم، مولا کریم، مولا کریم، نمازی بنا دے، زکوٰۃ دینے والا بنا دے مولا، صدقات دینے والا بنا دے، خیر خیرات کرنے والا بنا دے، بے روزگاری سے محفوظ فرما دے، قرض داری سے محفوظ فرما دے مولا تعالیٰ، دینے والے ہاتھ عطا فرما مولا، دینے والے ہاتھ عطا فرما مولا، نیک اولاد عطا فرما مولا، نیک اولاد عطا فرما مولا تعالیٰ، ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث عزت، باعث نجات کا ذریعہ بنا مولا کریم، مولا کریم، مولا کریم۔
تیری بڑی شان ہے، تو پاک ہے مولا، تیری بڑی شان ہے، تو رحمان ہے مولا، تیری بڑی شان ہے، تو رحیم ہے مولا، تیری بڑی شان ہے، اگر تو چاہے تو ایک گنہگار کو جنتی بنا دے مولا۔ ہم توبہ تلا کرتے ہیں مولا، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے مشکلوں کو آسان فرما، ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما مولا، مولا مولا محتاجی سے محفوظ فرما مولا، بچوں کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے ہمیں رزق عطا فرما مولا، یتیموں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں حلال رزق عطا فرما مولا تعالیٰ، حلقوں کی محفل، ذکر کی محفل سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا تعالیٰ، مولا تعالیٰ، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو دلوں میں رہ گیا مانگنے کے لیے مولا وہ بھی عطا فرما، جو اس محفل میں حاضر نہیں رہے مولا ان کے بھی لیے جو دعا ہے قبول فرما مولا، مولا سب کو صحت و عافیت، تندرستی اور خیر کی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔